رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جزا اللہ عنا محمدا معه اہل صلی اللہ علیہ وسلم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میری پیاری بہنوں، بزرگوں، دوستوں، میں آپ کو ایک بزرگ کا قصہ سنانا چاہتی ہوں۔ وہ گھر کے پاس باڑے میں قرآن شریف پڑھ رہے تھے۔ جب انہوں نے قرآن شریف کو شروع کیا، گھر کے پاس ایک اونٹنی بندھ رہی تھی، وہ کودنے لگی۔ وہ پڑھتے رہے، اونٹنی کودتی رہی۔ جب انہوں نے قرآن شریف کو بند کیا، اونٹنی بند ہو گئی۔ پھر وہ پڑھنے لگے، پھر اونٹنی کودنے لگی۔ پھر انہوں نے بند کیا، پھر اونٹنی بھی رک گئی۔ پھر پڑھنے لگے، پھر اونٹنی کودنے لگی۔ وہ قرآن شریف پڑھتے رہے اور اونٹنی کودتی رہی۔ پھر انہیں خیال ہوا کہ میرا بچہ چھوٹا سا یحییٰ اونٹنی کے پاس کھڑا ہوا ہے اور اس کے چوٹ لگ جائے گی، یہ اونٹنی کود رہی ہے۔ قرآن شریف کو بند کیا اور دیکھتے کیا ہے، سر کے اوپر ایک بادل کا ٹکڑا ہے، اور اس بادل کے ٹکڑے میں نہ جانے کتنے ہزاروں موتی نور کے بھرے ہوئے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا اور وہ بادل کا ٹکڑا اس کے سر کے اوپر سے چلا گیا، اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، میں کل گھر کے پاس باڑے میں قرآن شریف پڑھ رہا تھا اور گھر کے پاس اونٹنی بندھی ہوئی تھی۔ جب میں نے قرآن شریف کو شروع کیا اور اونٹنی کودنے لگی، میں نے قرآن شریف کو بند کیا، اونٹنی بھی بند ہو گئی۔ 3 بار ایسا ہی ہوا، اور پھر میں نے سوچا کہ میرا بچہ چھوٹا سا یحییٰ پاس میں کھڑا ہوا ہے اور اونٹنی کود رہی ہے، نہ جانے اس کے چوٹ لگ جائے۔ میں نے بند کیا اور دیکھتا کیا ہوں کہ میرے سر کے اوپر ایک بادل کا ٹکڑا ہے، اور بادل کے ٹکڑے میں نہ جانے کتنے ہزاروں موتی بھرے ہوئے ہیں نور کے۔ جب میں وہاں سے چلا تو وہ بادل کا ٹکڑا میرے سر کے اوپر سے چلا گیا۔ ہمارے نبی نے 3 بار فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، پڑھتا ہی رہتا اور پڑھتا ہی رہتا۔ وہ کہنے لگے اللہ کے رسول، میں کیسے پڑھتا؟ میرے اونٹنی کے پاس ایک بچہ کھڑا ہوا تھا، میرے دل میں خیال ہوا کہ اونٹنی کود رہی ہے اور یہ بچہ پاس میں کھڑا ہوا ہے، اس کے چوٹ لگ جائے گی، میں نے اس لیے بند کیا۔ اگر آپ نہیں بند کرتے، اللہ تعالیٰ اس بادل کے ٹکڑے کو اوروں کو بھی دکھاتا۔ وہ بادل کا ٹکڑا نہیں تھا، نہ جانے اس میں کتنے ہزاروں فرشتے تیرا قرآن شریف سننے کے لیے آئے تھے۔ دیکھو بہنوں، قرآن شریف کتنی بڑی چیز ہے، اسے سننے کے لیے نہ جانے کتنے ہزاروں فرشتے آتے ہیں۔ ہمیں قرآن شریف کو بہت زیادہ پڑھنا چاہیے، بہت ہی زیادہ پڑھنا چاہیے، نہ جانے کتنے ہزاروں فرشتے سے سننے کے لیے آتے ہیں۔ میں ان ماں بہنوں سے گزارش کرتی ہوں جو قرآن شریف کو نہیں پڑھتی، رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے، قرآن شریف کو شروع کرو اور روزانہ اس کو پڑھا کرو۔ بہت سی میری ماں بہنیں ایسی ہیں، قرآن شریف کو 1 سال میں اٹھاتی ہیں، رمضان المبارک میں قرآن شریف کو اٹھا کر پڑھتی ہیں اور پھر بالائے طاق کر دیتی ہیں، گرد غبار جالے اس میں لگ جاتے ہیں۔ میں ان ماں بہنوں سے گزارش کرتی ہوں، روزانہ آپ اس کو پڑھا کرو، 2 رکوع پڑھ لیا کرو، اور اپنے بچیوں کو بھی اس کے پڑھنے کے لیے بولا کرو، اور دعا کرو اللہ تعالیٰ اس امتحان سے ہم سب کو نکال دے، اللہ تعالیٰ اس بیماری کو ختم کر دے، اللہ سب کو نیک ہدایت نصیب فرمائے۔